أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. وحدانیت کی نشانیاں ہمارا موضوع ہے. اس عشرے کا سلسلے کی 5ویں مجلس ہے اور وحدانیت کی نشانیاں ہم پیش کر رہے ہیں قرآن کریم سے. تو اللہ سارے انبیاء کو بھیجتا رہا. میں نے کل جہاں تک بات کو پہنچایا تھا وہیں سے بات کو جاری رکھوں گا کہ لفظ آیا ہے ایک بینہ. افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ جو اپنے رب سے روشن دلیل کے ساتھ آیا ہو. وہ یتلوہ شاہد منہ، سورہ ہود 11واں سورہ حضرت ہود جو قوم عاد میں بھیجے گئے تھے ان کے نام سے سورہ کا نام ہے. بہت سے انبیاء کے ناموں پہ قرآن میں سورہ ہیں، جیسے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 ہے، سورہ نوح ہے، سورہ محمد ہے. پیغمبر کے نام پہ کئی سورے ہیں. سورہ محمد بھی ہے، یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے. کسی ایک بھی پہلو کو مان لو گے پیغمبر کی زندگی کے تو اہل بیت کو ماننا پڑے گا. پیغمبر جس حالت میں ہو اللہ اس حالت کو چن لیتا ہے، پیغمبر کا نام رکھ دیتا ہے. یہ کالی چادر اوڑھ لیں تو اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل، توجہ، یا ایھا المدثر. آج پورے پاکستان میں نعت پڑھی جاتی ہے جمعے کے دن، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. تو اب پتہ چلا یہ کالی ابا اوڑھنا سنت نبوی ہے. یہ کالے کپڑے پہننا بدعت نہیں ہے. میں چلتے رہیے گا اسی محبت کے ساتھ. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. مجمع اسی طرح چلتا رہے گا. تو اللہ روشن دلیلیں بھیج رہا ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ. یہاں میں نے پیش کر دیا ائمہ اہل بیت کا بھی قول اور سب کے سب مانتے ہیں. یہاں وہ ایک جو روشن دلیل کے ساتھ اپنے رب کے پاس سے آیا مراد ہے رسول خدا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، سب نے لکھا یہاں مراد روشن دلیل سے رسول خدا.
ساتھ میں اللہ نے فوراً وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. اللہ کہہ رہا ہے وہ کیسے قرآن کو اپنے پاس سے گھڑ سکتے ہیں. چند آیتیں پیچھے چلے جائیے تو وہاں پہ ہے مفتریات. توجہ, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یقولون افتراہ, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے حبیب نے قرآن گھڑ لیا ہے؟ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ, اگر تم سمجھتے ہو میرے حبیب نے قرآن گھڑا ہے تو تم 10 سورہ بنا لاؤ. اس سے پہلے اللہ نے کہا تھا ایک کتاب بنا لاؤ, میں پہلے پڑھ چکا. سورہ بقرہ میں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, دہراؤں گا نہیں. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا پورا قرآن نہ بناؤ, 10 سورہ نہ بناؤ, صرف ایک سورہ بنا لاؤ. نہیں بنا سکتے, یہی دلیل ہے محمد حق ہے. توجہ, اللہ حق ہے, محمد حق ہے, قرآن حق ہے. تو پھر کوئی ایسا وارث تلاش کرو محمد مصطفیٰ کا جو حق ہو. میں نے بہت تلاش کیا, پیغمبر نے صرف علی کے لیے کہا. میرے موضوع سے متصل ہو گئے تمام حضرات. تو عزیزان کرام, افمن کان علی بینۃ من ربہ, اللہ بہت خوبصورت انداز سے ارشاد فرما رہا ہے وہ جو اپنے رب کی طرف سے. اب میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ شبہ نہ ہو ایک سے زیادہ. اللہ حبیب خدا رسول خدا کی طرف اشارہ فرما رہا, توجہ مجمع کی رہے. تو اللہ فرما رہا ہے جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. افمن کان علی بینۃ من ربہ, رب ہی, رب ہم نہیں, جمع نہیں ہے, وہ ایک ہے جو اپنے رب سے روشن دلیل لایا ہے. وہ ایک کون ہے؟ وہ ہے رسول خدا. توجہ, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. بڑے بڑے جید اہل سنت کے میرے بھائی بیٹھے ہیں, پروردگار انہیں سلامت رکھے. جو ذکر حسین میں آئے گا وہ میرے سر کا تاج ہے. تو اب میں تمام کے سامنے بڑی ذمہ داری, کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا, میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے وہ جو ایک اپنے رب سے روشن دلیل کے ساتھ آیا ہے, قرآن کیسے گھڑ سکتا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. توجہ, اللہ کہتا ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. اسے قرآن گھڑنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ اس کے پاس ایک گواہ بھی ہے جو اسی سے ہے. ایک گواہ, ایک گواہ, ایک, یہ ایک ہی کافی ہے. اور اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا یہ ایک کون ہے جو کافی ہے تو خیبر میں چلیے. 40ویں دن ایک آیا تھا جس نے علم گاڑ کے بتایا میں حاضر ہوں. بھائی اسی محبت سے چلتے رہیے گا, جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکی ہے لیکن چلتے رہیے گا. تو اللہ فرما رہا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ آ رہا, ایک گواہ. قبلہ اگر ترجمہ غلط کروں تو یہیں پہ ٹوک دیجئے گا, برا نہیں لگے گا. شاہد, اشہاد نہیں کہا, شاہدان نہیں کہا, شہداء نہیں کہا, شاہدون نہیں کہا. اللہ نے نہیں کہا 2 گواہ ہیں, 3 گواہ ہیں, 100 گواہ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے شاہد منہ, ایک گواہ. اسے جھوٹ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے پاس ایک گواہ ہے اور وہ ایک گواہ ہی کافی ہے. ساتھ کھڑا ہو, پیغمبر کہیں گے لا الہ الا اللہ, وہ گواہ کہے گا محمد الرسول اللہ. وہ ایک گواہ کافی ہے, ایک گواہ. توجہ, میں نے کل یہاں تک بات کو پہنچایا تھا کہ دلیل کیا ہے کہ کوئی آدمی دعویٰ کر دے میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, میں امام ہوں, میں خلیفہ ہوں, میں متقی ہوں. پتہ کیسے چلے یہ ہے یا نہیں؟ تو میں نے 2 باتوں کو پیش کیا. ایک, یا وہ معجزہ دکھا دے, یا پھر ایسی ہستی جس پہ اختلاف نہ ہو وہ تصدیق کر دیں یہ ہے. آئیے عزیزان گرامی, اب میں گواہ کو پیش کر رہا ہوں. اس سورہ میں, سورہ ہود میں 123 آیات ہیں, بسم اللہ سمیت 124 آیات. لفظ بینہ, میں نے جہاں تک جناب نوح کی بات کو پیش کیا تھا. گرامی اب یہاں آئیے ذرا میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. اللہ نشانیاں بتا رہا ہے. میں دیکھیں وحدانیت کی نشان, میرا موضوع ہے وحدانیت کی نشان. مجمع پریشان تو نہیں ہے؟ گرمی مجھے لگ رہی ہے, پریشان نہ ہوئیے گا. اذان گرامی آئیے ذرا جملے پیش کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے وحدانیت کی نشانیاں پیش کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے وہ جو روشن دلیل کے ساتھ ہے. لفظ بینہ, روشن دلیل, ترجمہ یہی بنتا ہے. اب اللہ نے جناب نوح کا واقعہ پیش کیا اسی سورہ ہود میں. توجہ,
جناب نوح نے سوال کیا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ، دوبارہ جناب نوح فرما رہے ہیں او میری قوم شرک نہ کرنا، اللہ کو مانو، ایک خدا کو، میں روشن دلیل کے ساتھ آیا ہوں. ابھی بھی ساری تارے مجمع کی توجہ، جناب نوح نے کہا میں روشن دلیل لایا ہوں، معجزہ دکھایا، کشتی بنائی. توجہ، جناب ابراہیم کا واقعہ آیا، پھر قوم عاد میں اللہ نے جناب ہود کو بھیجا، انہوں نے بھی کہا بینہ. قوم سمود میں بھیجا جناب صالح کو. یہ سورہ ہود کی تمام آیات، بڑے بڑے جیت یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری سے جناب صالح کو قوم سمود میں بھیجا. انہوں نے بھی کہا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ، اے میری قوم دیکھ نہیں رہے میں روشن دلیل لایا ہوں. سارے انبیاء نے روشن دلیلیں پیش کی ہیں، مجھے امت محمدی میں روشن دلیل پیش کرنا. مجھے پتا ہے مجمع جس توجہ سے سن رہا ہے سب کی نظریں میری طرف ہیں، میرا پورا دل ہے کہ میں اس طرح سے بیان کروں کسی کے دل میں شک کے ساتھ یہاں سے کوئی نہ جائے. جو آیا ہے وہ یقین کے ساتھ جائے. کسی یقین والے کو ماننے والے بیٹھے ہیں، ہمارے در سے نفاق نہیں جاتا. جو یہاں آتا ہے یہ حسین کا در ہے. یا ہر آدمی یقین کے ساتھ جاتا ہے، ایمان کے ساتھ. مجمع کی توجہ رہے. تو اب سارے انبیاء کہتے رہے میں بینہ لایا ہوں، روشن دلیل. توجہ، جناب صالح کے لیے سن لیجیے، حضرت صالح نے اپنی امت سے کہا ہے سمود، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ، دیکھ نہیں رہے میں روشن دلیل لایا ہوں. روشن دلیل ہے کیا کہ خدا ہے؟ تو جناب صالح نے فرمایا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، مجمع نہیں ہے. اونٹنی تھی، جناب صالح نے کہا یہ اونٹنی نہیں ہے، ناقۃ اللہ لکم آیا، تمہارے لیے نشانی ہے. میرا موضوع ہے وحدانیت کی نشانیاں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں، ہاتھ جوڑ کے توجہ، خدا کی قسم نہ گلے میں طاقت نہ سینے میں خون جگر دے رہا ہوں. جناب صالح نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم میں روشن دلیل لایا ہوں. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تھی اونٹنی، توجہ، تھی اونٹنی. جناب صالح نے فرمایا یہ اونٹنی نہیں ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. جیسے ہے بیت اللہ، یہ ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. تو اگر بیت اللہ جو ہے، جو اللہ کا گھر ہے، کیا اللہ اس میں رہتا ہے؟ اللہ رہتا نہیں، گھر اللہ سے منسوب ہے. یہ جو اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ اس پہ سواری نہیں کرتا، لیکن کیونکہ اللہ سے منسوب ہے، مجمع کی توجہ، اللہ سے منسوب ہے، اللہ نے اس اونٹنی کو بھیجا. جناب صالح نے فرمایا خبردار، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم سب پانی پینا، یہ تمہارے لیے دودھ دے گی، پوری بستی کو سیراب کرے گی. ارے ایک اونٹنی کیسے سیراب کر سکتی ہے؟ کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ. توجہ، ابھی نعرہ نہ آئے، یہ ناقۃ اللہ ہے. بھئی کیسے پتا چلے یہ اللہ کی اونٹنی ہے؟ نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ. پہاڑ پھٹا، یہ اونٹنی باہر آ گئی، ساتھ میں بچہ بھی تھا. پہاڑ پھٹ کے جب اونٹنی باہر آئے تو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ کے جو باہر آئے وہ ولی اللہ ہے. میں نے کہا ناقۃ اللہ، ہاں وہی ناقۃ القرآن ہے، سورہ ہود ہے. اللہ کہہ رہا ہے خبردار اسے اونٹنی نہ کہنا، نشانیاں ہم بھیجیں گے، مانو گے تم، روشن دلیلیں اللہ بھیجے گا. میں نے 2 باتیں پیش کی، اسے آج مکمل کرنا چاہتا ہوں، کل جاری رکھوں گا. میں جتنا سمیٹنا چاہ رہا ہوں میرا موضوع اتنا ہی وسیع ہوتا چلا جا رہا. عزیزان گرامی، میں نے کوشش کی تھی میں شاہد سے آگے بڑھ جاؤں. 5ویں مجلس ہے، مجھے کل، بلکہ شاید کل اور پرسوں دونوں دن شاہدی کو پڑھنا پڑے گا. سن لیجئے مجھے جو پیش کرنا. عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا روشن دلیل کے ساتھ ہے، روشن دلیل کے ساتھ. اب اللہ نے جناب نوح کے لیے روشن دلیل بھیجی. سارے مجمع کی توجہ ہو تو 2 میں نے باتوں کو پیش کیا، یا معجزہ بتائے، معجزہ دکھائے خود، یا اس کے لیے وہ تصدیق کرے جس کی تصدیق ہوئی ہوئی ہے. توجہ، ہم اسے مانیں گے، اسے مانیں گے، اسے، یا اس کی کوئی ایسا تصدیق کرے جس کی تصدیق ہو چکی، یا وہ خود معجزہ دکھائے.
اب میں نے سب جگہ تلاش کیا، 1.25 لاکھ کا مجمع مجھے کہیں نہیں ملا، بس غدیر میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا. پیغمبر نے ہاتھوں پہ علی کو اٹھا رکھا تھا، اور ہاتھوں پہ بلند کرنے سے پہلے فرما رہے تھے، مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، یار نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں جو پہنچ گئے انہیں سے. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے بعد پیغمبر السلام نے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، دوست نہیں، یار نہیں. اللہ کے گلے میں باہیں نہیں، بت کے گلے میں باہیں ہوتی ہیں. اللہ جسم و جسمانیت نہیں. پیغمبر نے فرمایا ان اللہ، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ اور صحابیات، مرد بھی تھے، بیویاں بھی تھیں، اور سب نے سروں پہ چادریں ڈال رکھی تھی. خواتین نے پردے کے لیے، مردوں نے روشنی سے بچنے کے لیے. ابھی بھی زیادہ کھل کے نہ کہلوائیے گا. سب نے چادریں لے کے، پیغمبر نے جملہ کہا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا ہوں. صحابہ نے کہا بے شک ایسا ہی ہے. اب پیغمبر نے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا کہ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ. سب مل کے جواب دیں، نجف تک آواز جائے. میری بات پہنچ گئی جانے کے نام ہے. ہم نے کہا دو دلیلیں ہیں، دو دلیلیں جس کی تصدیق ہو چکی. سارے مسلمان کہتے ہیں پیغمبر اللہ نے تصدیق کر دی ہے، قرآن دلیل ہے. پیغمبر نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا میں نبی ہوں. سنگریزوں نے ہاتھوں پہ تسبیح پڑھ کے بتایا یہ نبی ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. جب پیغمبر چلتے تھے تو سارے صحابہ کہتے تھے پیغمبر کا سایہ نہیں تھا. خالق کو یہ بھی منظور نہیں کوئی سائے پہ ان کے پاؤں رکھ دے. اب اگر کوئی نواسے کاندھوں پہ بیٹھ جائے تو مانو نہ خالق کو منظور تھا. وقت تمام ہو گیا لیکن میں مکمل نہیں کر پایا. میں مکمل کر دوں مضمون کو. اور میں جلدی جلدی باتیں پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا 2 چیزیں چاہیے، یا تصدیق کرے جناب موسیٰ کہیں ہارون ہے. چلیں میں پیچھے اور پیچھے چلا جاتا ہوں. جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام ہے، آپ کی عظمتوں کو سلام جو لوگ پہنچ رہے ہیں. بس بھائی میری یہ سنی تحریک میں جو بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے داد دے دی ہے، مسلسل جتنی دعائیں دی ہیں میں ممنون ہوں. مجمع کی توجہ رہے، سارا مجمع. جناب آدم کی تصدیق تھی، فرشتوں نے سجدہ کر کے بتایا یہ اللہ کا ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. فرشتوں اللہ نے کہا سب سجدہ کرو، میں اس کی تصدیق کروا رہا ہوں. جناب آدم نے کہا میرے بعد ہے شیش. جناب نوح علیہ السلام نے کشتی چلا کے بتا دیا میری تصدیق ہو گئی، اب میری مان لو. میرے بعد ہے سام. ابھی بھی سارا مجمع نہیں. جناب ابراہیم کی تصدیق اللہ نے کر دی تھی، انہوں نے کہا میرے بعد 2 ہیں، اسماعیل و اسحاق. جناب اسحاق نے کہا میرے بعد ہے یعقوب. جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، توجہ فرمایا میرے بعد یوسف. جناب یوسف نے کہا میرے بعد ایوب. ابھی بھی مجمع نہیں پہنچ رہا. سارے انبیاء بتاتے رہے. سن لیجئے سورہ آل عمران آیت میں آیا ان اللہ اصطفى، اللہ نے چن لیا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض.
اللہ کہہ رہا میں نے آدم کو چنا، آل آدم کو نہیں، ان میں تو سبھی ہیں، سارے مجمع کے سلام آپ پہ جو پہنچ گئے. اللہ کہہ رہا میں نے چنا آدم کو، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن. پھر اللہ کہتا ہے میں نے چنا. بھائی مجمع کی توجہ رہے. اللہ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا، و نوحن، نوح کو چنا، آل نوح کو نہیں. نوح ہے آدم ثانی، ساری دنیا نوح کی نسل سے ہے، سب کو نہیں چنا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، وہ آلہ ابراہیم، ابراہیم کو بھی چنا، آل کو بھی، وہ آلہ عمران علی العالمین. لیکن عمران کی آل کو عالمین پہ چنا. تو یہ کون سے عمران ہیں؟ آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. 3 عمران گزرے ہیں تاریخ میں. جناب موسیٰ کے والد موسیٰ ابن عمران ذہنوں میں ہے، اور ان کی نسل آج کیا ہے؟ بنی اسرائیل. تو وہ تو چنے نہیں گئے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں وہی چنے گئے تو پھر وہیں چلے جائیے. مسلمان رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے عمران ہے جناب مریم کے والد، مریم بنت عمران. جناب مریم کی صرف ایک اولاد، وہ ہیں جناب عیسیٰ، جن کی اولاد ہی نہیں، انہوں نے شادی ہی نہیں کی، آسمان پہ اٹھا لیے گئے. تو اب یہ اللہ نے عمران نہیں چنا کہ آپ کہیں وہ والے عمران. عمران کی آل بھی چنی ہے. تو 3 عمران گنوا رہا ہوں. جناب موسیٰ کے والد عمران، موسیٰ ابن عمران، مریم بنت عمران. تیسرے عمران ہے ابو طالب. بھائی ایک ہی عمران ہے جس کی آل کا خون اسلام بچا رہا ہے. اگر کوئی اور عمران مانتے ہو تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. میں نے چنا، توجہ، ہاتھ جوڑ کے، وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، عالمین پہ. میں نے آل عمران کو عالمین پہ فوقیت دی ہے. اللہ نے چنا ہے. اللہ مصطفیٰ بناتا ہے، اللہ مرتضی بناتا ہے. پھر آگے اللہ فوراً وہیں پہ کہتا ہے ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، ان میں سے بعض کی ذریت میں سے ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. ان میں سے کچھ کی ذریت میں سے تھے، کچھ کی ذریت میں تھے. ذریت میں، صحابہ میں نہیں، اصحاب میں نہیں. تو تلاش کرو گواہ. جو رتبہ اہل بیت کا ہے کسی کا نہیں. عزیزان گرامی، ممنون آپ کی محبتوں کا. میرے اہل سنت بھائی تمام کے تمام میرے سر کے تاج ہیں جو حسین کے مجلس میں. میں مکمل پھر بھی نہیں کر سکا. میں نے صرف ایک زاویے کو پیش کیا. 2 باتیں میں نے پیش کی تھی. اگر کہیں گے تو میں پڑھوں گا ابھی بھی. یا تو جس کے لیے اللہ نے تصدیق کر دی ہے وہ تصدیق کرے، اور وہ ہم نے تصدیق بتا دی. میں نے تو صرف ابھی غدیر بتایا ہے. غدیر کے بعد مباہلہ بھی ہے. نفس کی جگہ علی جا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی دلیلیں بہت ہیں کہ پہلے والے جن کی تصدیق ہے سب مسلمان مانتے ہیں، بعد والے کی تصدیق کر رہے ہیں. کبھی بستر پہ سلا کے نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا. ایک تو اتنا آپ مجھے زور دے دے کہ زبردستی پڑھوا رہے ہیں، اور پھر اب ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کروں گا. جملے کو غور سے سن لیجئے گا. تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب بھی دیکھتے تھے پیغمبر اسلام کو تو کہتے تھے جب سب سو رہے ہوتے ہیں رات کی تاریکی میں تو ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ رسول خدا. تو صحابہ سے تابعین نے پوچھا آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلتا تھا؟ کہ پیغمبر کالی چادر اوڑھ کے سوتے تھے، بالکل سیدھے سوتے تھے، کروٹ نہیں لیتے تھے، اور جب سوتے تھے تو سر سے لے کے پاؤں تک بدن ڈھانپ لیتے تھے. تابعین نے کہا جب پورا بدن بھی ڈھانپ لیتے تھے، کروٹ بھی نہیں لے رہے، پتہ چلے کہ یہ رسول خدا کا ہاتھ ہے، یہ قدم مبارک ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کروٹ لے نہیں رہے، پورا بدن ڈھانپ لیا سر سے لے کے پاؤں تک، وہ بھی کالی چادر میں، رات کا وقت اندھیرے میں. تو پتہ کیسے چلتا تھا؟ کہ پیغمبر جب سوتے تھے تو بدن سے نور
چھن چھن کے نکلتا تھا. جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام. پیغمبر کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا. او مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، صحابہ بھی ان جیسے نہیں تھے. ابھی میں نے مکمل نہیں کیا. جو مجلس میں آتا ہے جناب سیدہ کا مہمان ہے، جو سیدہ کا مہمان ہے وہ میرے سر کا تاج ہے. تو میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، مجھے مجلس کے لیے پہنچنا ہے. مجمع کی توجہ، ٹائم ہو چکا ہے، آپ لوگ دیر کروا رہے ہیں، سن لیجئے. تو سارے صحابہ کہتے ہیں ہم پیغمبر کو سوتا دیکھ کے بھی پہچان لیتے تھے. اتنے بڑے خیمے میں یہ رسول خدا ہیں، یہ رسول خدا. توجہ، کیسے بدن سے نور نکلتا تھا، چادر سے باہر بھی نور آتا تھا. ایک ام المومنین فرما رہی ہیں دن میں سوئی کھو جاتی تھی، ہم رات کا انتظار کرتے تھے. ایک صحابی نے کہا اے ام المومنین، رات میں تو اندھیرا اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ تو مسلمانوں کی ماں نے، ام المؤمنین نے فرمایا رضی اللہ عنہا نے کہ او صحابہ، ہم رات کا اس لیے انتظار کرتے تھے کہ رات میں پیغمبر آتے تھے. جب پیغمبر تشریف لاتے تو آپ کے چہرے کی روشنی میں دن میں کھوئی سوئی مل جاتی تھی. او امت کے بیٹوں، ملاؤں کی نہ ماننا، ماؤں کی مان لو، پیغمبر نور تھے. تو عزیزان گرامی، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں ہم پیغمبر کو سوتا دیکھ کے پورا بدن ڈھانپا ہوا ہے پہچان لیتے تھے یہ پیغمبر سو رہے ہیں. کیوں؟ پیغمبر کے بدن سے نور نکلتا. توجہ، پیغمبر کے بدن سے نور نکلتا تھا، نور بتاتا تھا یہ پیغمبر سو رہے ہیں. مجھے کہہ لینے دیجیے، اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا پڑے، ایرے غیرے کو نہیں سلائیں گے، ایسے کو چنیں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور. میں نے ابھی عرض کیا، یا جس کی تصدیق ہو چکی وہ تصدیق کرے، وہ بھی میں نے دکھا دی کہ پیغمبر نے مولا علی کی تصدیق کی ہے، یا پھر وہ معجزہ دکھائے. بدن سے نور نکلنا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. شب ہجرت جب مولا سو رہے تھے تو وہاں ابو سفیان کے کارندے کھڑے تھے قتل کے لیے. وہ بار بار مولا علی کو دیکھ کے کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. انہیں شک نہیں ہوا، نہ قد چھوٹا تھا، نہ نور 19-20. یہ معجزات بتائیں گے اہل بیت اور ہیں. اور اگر صبح عاشور کوئی علی اکبر اذان دیتے ہوئے کہے اللہ اکبر، میرا دل کہتا ہے جناب سید الشہداء نے کربلا اور مدینے کے فاصلے مٹا دیے ہوں گے کہ ایک بہن بھائی کی اذان سن لے. آپ جانتے ہیں نا جناب فاطمہ صغرا کو بڑی محبت تھی. بی بی نے یہی عرض کی تھی نا، بابا جب آپ بھیا علی اکبر کی شادی کیجئے گا تو مجھے ضرور بلائیے گا. بس بھئی آج جناب علی اکبر علیہ السلام کا تابوت برآمد ہونا ہے. میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھوں گا. ابھی ملیر میں چند افراد وہاں بے ہوش ہو گئے ہیں، ایمبولینس کو بلانا پڑا. میں شہادت نہیں پڑھوں گا. میں جانتا ہوں جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب کراچی والے برداشت نہیں کرتے. خدا کسی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کسی نے، مولا دنیا کی سب سے بڑی خوشی کس چیز میں ہے؟ دیکھ رہے ہیں سب لوگ میری طرف، جہاں جہاں تک دیکھ سکیں. مولا دنیا کی سب سے بڑی خوشی کس چیز میں؟ آپ نے فرمایا
کہ انسان کا ایک جوان بیٹا ہو اور وہ ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا رہے تو ماں باپ کو اس میں بہت خوشی ہوتی ہے. جب جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے چلتا ہے نا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس میں بہت خوشی ہوتی ہے. اسی آدمی نے دوسرا سوال کر لیا, مولا دنیا کا سب سے بڑا غم کس چیز میں ہوتا؟ مولا کے آنسو بہنے لگے. آپ نے فرمایا جب وہی جوان بیٹا ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے. اب پتہ چلا جناب لیلا کا, جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا امتحان بڑا سخت امتحان ہے. آرام آرام سے ابھی میں پڑھوں گا. میری درخواست ہے کہ ابھی زیارت برآمد تابوت برآمد نہ کریں. عزیزان کرامی, جب جناب علی اکبر علیہ السلام نے اجازت مانگی نا, بابا اجازت ہے میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں, تو جناب سید الشہداء, جہاد واجب ہے, امام کا دفاع واجب ہے, امام کبھی کسی کو واجب سے نہیں روک سکتے. مولا نے جناب علی اکبر کو دیکھا, فرمایا بیٹا میری طرف سے اجازت, لیکن پھپھی سے, ماں سے اور بھائی سے اجازت لے لیجئے. جناب علی اکبر علیہ السلام اس خیمے میں آئے جہاں جناب سید سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے. کبھی بیماروں کو بستر سے نہیں گرایا جاتا. شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا. بس بھائی ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا میرا پورا مصائب سنیے گا. تو جناب علی اکبر علیہ السلام, بھائی امامت کو بچانا مقصود تھا, مولا سجاد بیمار نہیں تھے, اللہ نے اتنی غشی اور اتنا بیمار کر دیا تاکہ امامت بچ جائے. امام کو بہت شدید بخار تھا, چٹائی پہ لیٹے تھے اپنے خیمے میں. جناب علی اکبر نے ہاتھ سے چومنا شروع کیا, پیشانی تک آئے. جیسے ہی بھائی کی پیشانی کو چوما, جناب علی اکبر کے آنسو گرنے لگے. میرا دل کہتا ہے جناب علی اکبر سوچ رہے ہوں گے میں تو شہید ہو کے جنت میں چلا جاؤں گا, یہ میرا بھائی بازاروں میں, درباروں میں, گلے میں توق, پاؤں میں بیڑیاں, آپ تو برداشت نہیں کر رہے. میں نے بھی عرض کیا وہاں ایمبولینسیں آئی تھی, اگر ایسے سنیں گے میں نہیں پڑھوں گا. جناب سید سجاد کا ماتھا چوما مولا علی اکبر نے. جیسے ماتھا چوما, جناب سید سجاد کی پیشانی پہ آنسو گرے. جب پانی گرا نا تو جناب مولا سجاد نے سوچا پانی تو ہے نہیں, میری پیشانی پہ پانی کیسا. آنکھیں کھول کے دیکھا کہ بھیا علی اکبر میرے بھائی ایسے کون سے مصائب آ گئے, آپ اس طرح سے میری پیشانی چوم رہے ہیں. تو جناب علی اکبر نے فرمایا بھیا بقی ابونا غریبا مظلوما وحیدا عطشانا. بھیا سجاد بابا غربت کے عالم میں مظلوم ہو چکے ہیں, تنہا رہ گئے ہیں, بہت پیاسے ہیں, میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں. نہیں میرا بھائی 2 منٹ ابھی نہیں, بھائی مجھے پڑھنے دیجئے گا, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا اے میرے بھائی علی اکبر اگر مجھے اجازت ملتی نا میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا. جناب علی اکبر نے فرمایا نہیں میرے بھائی آپ امامت کے وارث ہیں. بس بھائی بھائی سے جدا ہوئے. جناب علی اکبر بابا سے اور بھائی سے اجازت لینے کے بعد پھپھی کے خیمے میں آئے. پھپھی اماں اجازت ہے. جناب زینب فوراً اٹھی, روتی ہوئی آگے بڑھی, گلے میں باہیں ڈالیں. آپ جانتے ہیں نا پالنے والی ماں کو زیادہ محبت ہو جاتی ہے. پھپھی نے پالا تھا, تڑپنے لگی. علی اکبر بہت چوما, پیار کیا. علی اکبر ماں سے مل لیجئے, لیلا سے
کہ پھپھی اماں آپ کا مقام زیادہ ہے، آپ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، اس لیے پہلے آپ کے پاس میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے ہیں، اب آپ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے۔ آئے جناب اکبر جناب لیلا کے خیمے میں، اماں اجازت ہے؟ میں میدان کارزار میں جا رہا، آپ نے دیکھا اگر جوان بیٹا دیر سے گھر آتا ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، اور اگر بیٹا کہے اماں میں مرنے جا رہا ہوں، جناب لیلا نے منع نہیں کیا، جناب لیلا نے منع نہیں کیا، لیکن بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک جملہ کہا علی اکبر آپ میرے بڑھاپے کا سہارا ہیں، بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکوں، بیٹا یہ پردیس ہے۔ اب جناب علی اکبر سمجھ گئے ماں سے برداشت نہیں ہو رہا، جانتے کیا فرمایا جناب علی اکبر نے؟ ایک مرتبہ سر اٹھایا کہ اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا لیلا میرا حسین مارا گیا تھا، آپ نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں میری دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ جناب لیلا نے کہا علی اکبر بیٹا میں سمجھ گئی، آپ کے بابا کا رتبہ میرا بھائی میرا بچہ، 2 منٹ بس، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں نہیں پڑھتا، ابھی نہیں، ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی۔ چاروں سے ودا کر لیا جناب علی اکبر نے، اہل سنت کے راوی ہیں حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم کہہ لیجئے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا بس ایک جوان خیمے کے اندر گیا، جب بھی باہر آنا چاہتا تھا خیمے کا پردہ اٹھاتا، پردہ گر جاتا۔ وہ کہتا میں نے امام حسین سے سوال کیا حسین کیا بات ہے علی اکبر باہر کیوں نہیں آتے؟ تو وہ کہتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی علی اکبر باہر آنے لگتے ہیں کبھی پھوپھیاں لپٹ کے روتی ہیں، کبھی ماں گلے لگا لیتی ہے، کبھی بہنیں، بھیا جو جاتا وہ واپس نہیں آتا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے خود دیکھا حسین خیمے کے اندر گئے، علی اکبر کا بازو پکڑا اور بیویوں کو روکا کہ علی اکبر کو باہر آنے دو۔ آپ جانتے ہیں نا عرب دستار پہنتے ہیں، 7 برس کے تھے جناب علی اکبر جب پہلی مرتبہ عمامہ پہنا، تو جناب زینب نے جب دستار بندی ہوئی نا تو فرمایا بھیا علی اکبر کو میں دستار باندھ دوں؟ مولا نے فرمایا ہاں بہن آپ دستار باندھ دیں۔ کم سنی سے ایک پھپھی کبھی دوسری پھپھی عمامہ باندھ دیتی تھی، جب جوان ہو گئے تو بہنوں نے کہا میں عمامہ باندھوں گی۔ مولا حسین کو حسرت تھی کبھی میں بھی بیٹے کو عمامہ باندھوں، دستار بندی کروں، تو مولا حسین نے فرمایا علی اکبر آج میں دستار باندھ دوں۔ جناب علی اکبر بہت خوبصورت تھے، ہم شکل پیغمبر تھے، قد بڑا تھا، زمین پہ بیٹھے دونوں گھٹنے رکھے، بابا آج آپ عمامہ باندھ دیجئے، میری درخواست سے سب سے ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا۔ جناب علی اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھے، بابا مجھے عمامہ باندھ دیجئے۔ مولا حسین نے دستار باندھنا شروع کی، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ۔ میرے بچے کہہ رہے نہ پڑھے آگے، اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مولا حسین نے عمامہ باندھ دیا، اب میں نہیں پڑھ رہا، آخری جملے سن لیجئے بس۔ مولا حسین نے عمامہ باندھا، دستار باندھ دی، وہ جو آخری بند تھا نا مولا نے جناب علی اکبر کے ایسے باندھا جیسے مردے کا تحت الحنک۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا علی اکبر میں خود سوار کراؤں گا۔ مولا نے بازو پکڑا، سوار کرایا،
اور ایک جملہ کا علی اکبر، ابھی نہیں، علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے مجھے چہرہ دکھاتے رہیے گا۔ راوی کہتا ہے جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی حسین تیز تیز پیچھے آ رہے تھے۔ جناب علی اکبر نے رخ پھیرا، دیکھا مولا آ رہے ہیں، رک گئے، کہا بابا مت آئیے میرے پیچھے، بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میرے بزرگ بابا میرے پیچھے چلیں۔ مولا حسین نے فرمایا علی اکبر آپ سمجھ نہیں سکتے میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے۔ علی اکبر اگر آپ کا جوان بیٹا ہوتا پھر آپ کو پتا چلتا حسین کے کلیجے کی کیفیت کیا ہے۔ ابھی نہیں، 2 منٹ کی زحمت، میں نے تمام کر دیا۔ جناب علی اکبر نے حملہ کیا، 180 یزیدیوں کو فنار کر دیا۔ سانس لے لیجئے، میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، بس بھی ایک مرتبہ 180۔ جناب سید الشہداء ٹیلے پہ کھڑے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ مولا نے ایک مرتبہ خیمے کی طرف پلٹ کے دیکھا، کسی بی بی کے در خیمہ پہ قدم نظر آ رہے تھے۔ مولا جانتے ہیں میں امام ہوں، برچھی لگے گی برداشت کر لوں گا، یہ میں بیویوں کو کیسے سنبھالوں گا۔ مولا نے آواز دی لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا خیمے میں چلی جائیے، علی اکبر کے لیے دعا مانگیے۔ جناب لیلا نے مصلی بچھایا، بالوں کو بکھرایا، ہاتھوں کو اٹھایا، یا رادہ یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے۔ نہ پڑھوں، میں نے تمام کر دیا، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھوں، بس بھائی میں نے تمام کر دی۔ جناب علی اکبر واپس آئے، کیوں؟ ماں کی دعا قبول ہوئی تھی، مولا نے گلے لگایا، آخری مرتبہ جناب علی اکبر کو روانہ کیا۔ عمر ابن سعد نے آواز دی او حسین ابن نمیر، یہ علی کا پوتا ہے، ایسے نہیں مرے گا، جو قریب جاتا ہے 2 ٹکڑے کر دیتا، تو دور سے برچھی مار دے۔ اس نے نیزہ لیا، جیسے ہی برچھی ماری